حضور کی محبت کی میں بات کر رہا تھا. محبت رسول میں آقا نبی کریم علیہ السلام کا ذکر، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، یہ عشق رسول کی علامت ہے. عشق رسول کے جو راہی ہیں یہ ان کا طریقہ ہے کہ حضور کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے بہت زیادہ، میں آپ کو حضور کی محبت کا راستہ بتا رہا ہوں. آقا سے محبت کرنے والے بہت زیادہ اپنے آقا پر درود پڑھتے ہیں، بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں. اور یہ درود ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جتنا بندہ کثرت سے پڑھتا جاتا ہے حضور کا اتنا قرب نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. اس قرب میں بعض لوگوں کو وہ مقام بھی ملا ہے کہ سائے پردے ہٹ گئے، جاگتے میں درود پڑھتے ہیں، سوتے ہیں تو آقا کا دیدار ہو جاتا ہے. لہذا درود پڑھا کرو میرے بھائی، آقا پاک کا ذکر کیا کرو، سنا کرو، سنایا کرو. آقا نبی کریم علیہ السلام پر بے تحاشا لاتعداد درود پاک پڑھو. عادت بناؤ نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد درود پاک پڑھیں گے جب نماز پڑھیں گے. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ درود کیسے پڑھے؟ درود پاک پڑھنے کے لیے بندہ باوضو ہوتا ہے، اور وضو کے لیے وضو بندہ تب کرتا ہے جب نماز پڑھنی ہوتی ہے. جو قوم نماز ہی چھوڑ دے وہ درود کیا پڑھے گی؟ میں سوال سن لے، جواب کہہ لے، دلیل کہہ لے، جو بھی کہہ لے، میں بات کرنے جا رہا ہوں. ربیع الاول شریف کا چاند نظر آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے گھروں پہ، دکانوں پہ، بازاروں میں جھنڈے بھی لگائیں گے، روشنی بھی کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنی اپنی طاقت و توفیق کے مطابق اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں آقا پاک علیہ السلام کے ذکر کی، میلاد کی محفل بھی سجائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ 12ویں کے دن جو خاص میرے آقا پاک علیہ السلام کی ولادت کا سعادت کا دن ہے، ہم بن سور کے یعنی صاف ستھرے یا نئے نویرے کپڑے پہن کر، سروں پہ امامے یا ٹوپیاں رکھ کر، باوضو خوشبو کے ساتھ، ادب کے ساتھ حضور کے خوشی آمد کی خوشی کے جلوس میں انشاءاللہ شامل بھی ہوں گے. سمجھ آ گئی میری بات؟ اللہ اکبر. حضور کی محبت میں میلاد پاک کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم کریں گے. لیکن جتنی باتیں میں نے آپ کو بولی ہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ ثواب ہے. کوئی حضور کی محبت میں کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، کوئی غلط کہتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے وہ غلط کرتا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے. لوگ نچریاں نچوا رہے ہیں، نٹوے نچا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، فیشن کر رہے ہیں، بے پردہ، بے حیا، گریبان کھلے، اد ننگی عورتیں بازاروں میں، ان کو وہاں بدعت نظر نہیں آتی. نبی کا نام لیا جائے تو اس کو بدعت زیادہ جاتی. نچریاں ناچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، بے حیائی ہوتی رہے، اس مولوی صاحب کو کوئی پرواہ نہیں. فتویٰ نبی کے ذکر کے لیے دے گیا ہے. سیدھی بتا کہ تجھے اصل میں ذکر مصطفیٰ سے چڑھے ہے، نبی کے ذکر سے چڑھا ہے تجھے. اس لیے ہر بات کو چھوڑ کے مصطفیٰ پاک کے ذکر پاک میں فتوے لگاتا ہے. اللہ پاک ہدایت کرتا ہے. میں نے جو باتیں کی ہیں، جھنڈا، ٹھنڈی، لائٹنگ، میلاد، جلسہ، یہ ثواب ہے، فرض نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو گناہگار نہیں. لیکن نماز پڑھنا فرض عین ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گناہگار ہوگا. کسی نے جھنڈا نہیں لگایا تو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کیوں نہیں لگایا. لیکن نماز فجر چھوڑی تو قیامت میں پہلا سوال یہی ہوگا، نماز کیوں چھوڑی؟ نماز فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے. میں تفصیل اس میں بہت فکر کے مسائل کی، لیکن سن لو، بعض صورتوں میں روزہ معاف ہے، اس کی جگہ فدیہ ہے یا اس کی تاخیر ہے، اجازت ہے. بعض صورتوں میں زکات معاف ہے، بعض صورتوں میں حج معاف ہے. بڑی توجہ، جتنے فرائض ہیں بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں معافی ہے. نماز کسی صورت میں معافی نہیں ہے.
امیر پہ فرض ہے، غریب پہ فرض ہے، مقیم پہ فرض ہے، مسافر پہ فرض ہے۔ مرد عورت جو بھی بالغ ہے عاقل ہے، اگر ایشان نہیں ہے عورت کو ہر صورت میں نماز فرض ہے، کسی صورت میں معافی نہیں ہے۔ نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو معافی نہیں کہہ سکتے، لیٹ کے پڑھو اشاروں سے پڑھو معافی نہیں ہے۔ اب بھائی نماز اتنی ہولی ہو گیا نا، کربلا تیری بڑی ہستی سجدے جان نہ دے گا۔ ہم نے کس سے بنایا ہے؟ بولی کربلا والوں کو ذکر سناؤ، چار آنسو والے ہیں، بولی واپسی سناؤ، بولی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شہادت سناؤ، حضرت علی اکبر کی کہانیوں کی کس کے لیے فلاں سناؤ فلاں سناؤ فلاں سناؤ، یہ کیوں نہیں سنتے کہ تقوی ہیں، ان کی نماز ادا نہیں ہوئی ہے، نماز ادا نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ دین محمدی، حضور کی شریعت کو بچانے آئے تھے۔ ان کو کہا گیا دولت لے لو، علاقے لے لو، سرداریاں لے لو، فرمایا ہم دین بیچنے نہیں آئے ہیں، مصطفیٰ کا دین بچانے آئے ہیں۔ نماز ہے نہیں، اتنے حسین سن رہا ہے، نماز ہے نہیں، نبی کا عاشق کہلاتا ہے، نماز ہے نہیں، حضور نبی کے غلام ہے، وہ رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے۔ یہ کیسا فراق، کیسا دھوکا؟ میرے بھائیو یاد رکھو، سب باتیں بعد میں ہیں، قیامت کا پہلا سوال نماز، پہلا سوال نماز ہوگا، پہلا سوال نماز ہوگا۔ حضور کی ولادت کا دن آتا ہے تو آپ کا پاسی مہربان پوچھئے تو ہونا چاہیے نا۔ اب میں آپ کو کہوں کہ داڑھی کر لو تو یہ تو بہت پڑ جائے گی، حالانکہ تحفہ تو بنتا ہی ہے۔ یہاں نبی اکبر کی جان سے پہلے ہی یہاں سے خط اٹھوائیں، حضور کی پوری چار اور سنت چہرے پہ رکھنے کا ہم وعدہ اور ارادہ کریں اور عرض کریں یا رسول اللہ اس میلاد پر، آپ کی برتھ ڈے پر ہم آپ کو سنت رسول کو تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ حق تو بنتا ہے نا، اگر یہ اوقا ہے تو میرے بھائی نماز کا تحفہ دے دو۔ آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو نا۔ فرمایا جس نے چار نمازوں کو بنا کیا اس نے میری روح کو تڑپایا، نبی کو تڑپانا چھوڑ دو بے نمازوں۔ فجر سوئے میں دکان پہ ظہر گئی، عصر چلتے پھرتے گئی، مغرب چلتے پھرتے گئی، گھر آتے جاتے چلی گئی، عشاء ٹیلی ویژن کے سامنے، موبائل فون کے سامنے 10 گھنٹے فیس بک پہ برباد کرنے والی قوم 1 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے نہیں نکال سکتی۔ اس سے بڑھ کر اور ہماری بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ تو آؤ حضور کو تحفہ دو، نماز سے آپ کو موت نہیں پڑے گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی صحت ملے گی، آپ کے بچے ایماندار بنیں گے، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں سفارت ہوگا، آپ کے گھر میں رزق دوڑ کے آئے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کے گھر سے بیماریاں اٹھ جائیں گی، آپ کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے منحوس چہرے پہ نماز کی وجہ سے اللہ نور عطا فرما دے گا۔ میں نے منحوس چہرہ بے نماز کا کیا کہا، میں نے ہر ایک چہرے کو منحوس نہیں کہا، کیونکہ آپ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو بے نمازوں کو میں بتا دوں کیوں؟ آپ کا پاک نے فرمایا بے نماز کے چہرے سے اللہ نور اٹھا لیتا ہے۔ منحوس ہے وہ چہرہ جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں نماز نہیں پڑھتا، تیرے چہرے پہ نور ہوگا، تیرے گھر میں نور ہوگا، تیرے رزق میں برکت ہوگی، تیرے شفا ملے گی، اور سن گھر والے اندھیری قبر میں لٹا کے آئیں گے، نماز کی وجہ سے تیری قبر کو نور علی نور کر دیا جائے گا۔ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے۔ استقبال ہو رہا ہے حضور کے رضی اللہ عنہ، تحفہ دینا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ وعدہ کرو میرے ساتھ۔ او یہ فون آ گیا، بات آ گئی کہ جناب پریشان کر دیا آپ نے۔ میں نے کہا کیا پریشانی ہوئی؟ آپ مسجد میں آئے تھے، آپ نے وعدہ لے لیا کہ نماز پڑھیں گے۔ میں نے کہا پھر پوری ہم تو اب نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، کیونکہ وعدہ کر دیا اللہ کے گھر میں، اب تو پڑھنی پڑے گی۔ پہلے تو ہم کسی پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوگا۔ میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، وعدہ کرنے سے نماز فرض نہیں ہوتی، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ کوئی وعدہ کرے تب بھی نماز فرض ہے، وعدہ نہ کرے تب بھی نماز فرض ہے۔ ہاں ملے ہیں لوگ جنہوں نے کہا او شاہ صاحب آپ 5 سال پہلے ہمارے قوم میں آئے تھے، آپ نے نماز کا وعدہ لیا تھا، مجھے تو نہیں یاد بھائی میں کب آیا تھا کب لیا تھا، وہ اس دن جب آیا آپ نے وعدہ لیا تھا، میں نے نماز شروع کی ہے، میری آج تک نماز ادا نہیں ہوئی ہے۔ تو شام پر بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں نا، پھر کبھی آنا ہو تو کوئی ملے نا کہ جناب اس نے
की है, फिर मेरी और बातें छूटे तो छूटे, नमाज नहीं छूटी है, पढ़नी चाहिए